دہلی سے ایک سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ کمیٹی ڈالنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو دیکھیے، کمیٹی کی دو شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ایک بولی والی کمیٹی ہے، ایک پرچی والی کمیٹی ہے۔ تو دیکھیے، پرچی والی کمیٹی ڈالنا تو جائز ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے، کچھ ممبر متعین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں لیتے ہیں 5,000 روپے مہینے کے 10 ممبر متعین ہوتے ہیں، اور پھر وہ 10 لوگ اکٹھے ہو کر مہینے میں ایک مرتبہ پرچی ڈالتے ہیں۔ جس کے نام کی پرچی نکل آتی ہے تو وہ 10 لوگ 5,000 روپے اکٹھے کر کے اس شخص کو دے دیتے ہیں۔ اب اگلے مہینے میں اسی طریقے سے وہ 10 لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک پرچی اٹھائیں گے۔ اب جس بندے کی پرچی نکلے گی اس کو 10 لوگ اکٹھا کر کے 50,000 روپے دے دیں گے۔ تو یہ جو پرچی والی کمیٹی ہے، جس کا ایک مرتبہ نام نکل جائے گا، دوبارہ اس کے نام کی پرچی نہیں پڑے گی۔ تو اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، جتنی رقم آپ کی جائے گی اتنی ہی رقم آپ کی آئے گی۔ تو پرچی والی کمیٹی ڈالنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایک شکل کمیٹی کی یہ ہے جو بولی والی کمیٹی ہوتی ہے، وہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے، مثال یہیں سے لے لیں، 10 ممبر ہوتے ہیں 5,000 روپے کی، تو 50,000 روپے کی کمیٹی ہو گئی۔ اب اس میں بولی لگتی ہے، گھاٹے سے جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وقت سے پہلے ہی وہ اپنی کمیٹی چھڑا لیتے ہیں۔ بولی لگتی ہے کہ چلو جی میں نے 45,000 کی چھڑائی کمیٹی، کوئی کہتا ہے جی ہم نے 40,000 کی کمیٹی چھڑا لی۔ تو اس طریقے سے کم میں چھڑائے گا، لوگ زیادہ سے زیادہ گھاٹا سہے گا اور کم سے کم میں چھڑائے گا، اس کو وہ کمیٹی دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 40,000 میں کسی بندے نے پہلی کمیٹی چھڑا لی، تو اب اس بندے کو یہ کمیٹی دے دی جاتی ہے۔ اب کیونکہ 40,000 روپے سے مل رہے ہیں، 5 مہینے تک یہ کمیٹی بھرے گا، تو اس کے 50,000 روپے اس میں جائیں گے، یا 50 سے ہو سکتا ہے اگلی کمیٹی بھی کچھ گھاٹے سے چھوٹے، تو پھر بھی اس کے زیادہ پیسے جائیں گے۔ اب جو لوگ بعد میں لیں گے، اخیر کی کمیٹیاں لیں گے، ان کو پوری کمیٹی ملتی ہے، اور جو کیشیئر ہوتا ہے وہ بھی پوری کمیٹی لیتا ہے۔ تو وہ جو فالتو رقم جو لوگ لیں گے وہ ان کے لیے ناجائز اور حرام ہوگی۔ یعنی ان کے پیسے تو 45,000 روپے گئے 10 مہینے میں، اور ان کے پاس 50,000 روپے آ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے 40 گئے 50 آ رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ زیادہ دے رہے ہیں تو سود دینے والے بنے، اور جو لوگ زیادہ لے رہے ہیں وہ سود لینے والے بنے۔ تو یہ بھی سود کی ایک شکل ہے جو مارکیٹ میں رائج ہو گئی ہے، اور بڑے بڑے دیندار لوگ، پڑھے لکھے لوگ بولی والی کمیٹی ڈالتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، بولی والی کمیٹی ڈالنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ سود کی یہ بھی ایک شکل ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ پرچی والی کمیٹی ڈال لیں، اس سے آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں، لیکن بولی والی کمیٹی قطعاً نہ ڈالیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بولی والی کمیٹی ڈال لیں گے، لیکن جتنے ہمارے پیسے جائیں گے ہم اتنے ہی پیسے لیں گے، فالتو رقم جو ہوگی ہم کسی غریب کو دے دیں گے یا ہم نہیں لیں گے۔ تو دیکھیے، کسی ایسے نظام سے جڑنا جہاں ناجائز کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اس کی آپ معاونت کرنے والے بن رہے ہیں، اس نظام سے جڑ کر، اس سسٹم سے جڑ کر آپ اس کی ہیلپ کرنے والے بن رہے ہیں، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے کام پر مدد کرو، گناہ کے کام پر کوئی مدد نہ کرو۔ تو یہ بولی والی جو لوگ کمیٹی ڈال رہے ہیں، یہ ایک سودی نظام چلا رہے ہیں، سودی سسٹم چلا رہے ہیں، اور آپ اس نظام کا حصہ بن کر ان کی معاونت کر رہے ہیں، ان کے ممبر پورے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ شکل بھی ناجائز ہوگی کہ آپ یہ سوچیں کہ میں تو اتنی ہی رقم لوں گا جتنی رقم میری کمیٹیوں میں جائے گی۔ اس سسٹم سے ہی جڑنا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے بولی والی کمیٹی ڈالنا، اس سسٹم سے جڑنا قطعاً ناجائز اور حرام